اے لڑکے، کون ہو تم اور دلہن کے کمرے میں کیا کر رہے ہو؟ یہ وہ آواز تھی جس نے کمرے میں چھائی پرسکون خاموشی کو کسی شیشے کی طرح کرچی کرچی کر دیا تھا۔ کینیڈا کے پرسکون ماحول سے نکل کر پاکستان کے ایک تنگ گلی کے اس گھر میں آنے والا اذلان حیدر، جو گہری نیند میں تھا، ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھا۔ اس کی آنکھوں میں ابھی نیند کا خمار باقی تھا، مگر سامنے کھڑی زہرہ تائی کا بھیانک روپ دیکھ کر اس کا ذہن ایک دم چوکنا ہو گیا۔ اس سے پہلے وہ کوئی جواب دیتا یا صورتحال کو سمجھتا، باتھ روم کا دروازہ کھلا اور آیت گیلے بالوں میں تولیہ لپیٹے باہر نکلی۔ اس کے تو وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کمرے میں اس کے علاوہ بھی کوئی موجود ہے۔ بیڈ پر اذلان کو بیٹھے دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے اور چہرے کا رنگ ہلدی کی طرح زرد پڑ گیا۔ زہرہ تائی نے ایک نظر سہمی ہوئی آیت پر ڈالی اور دوسری نظر بیڈ پر بیٹھے اذلان پر۔ ان کی آنکھوں میں ایک شاطرانہ چمک ابھری، جیسے انہیں وہ موقع مل گیا ہو جس کی انہیں برسوں سے تلاش تھی۔ یہ لڑکا ساری رات اس کے کمرے میں تھا؟ میں تو شروع ہی سے کہتی تھی کہ اس لڑکی کے لچھن ٹھیک نہیں ہے۔ تائی کی آواز کا والیوم اتنا اونچا تھا کہ باہر صحن میں موجود تمام مہمان اور گھر والے وہاں جمع ہونا شروع ہو گئے۔ اذلان تیزی سے بیڈ سے اترا اور آگے بڑھا۔ آنٹی، آپ غلط سمجھ رہی ہیں، میں تو بس رہنے دو۔ تائی نے ہاتھ کے اشارے سے اسے روکا اور جمع ہونے والے ہجوم کو طرف گھوم گئی۔ ان کے لہجے میں زہر ہی زہر تھا۔ دیکھ لو سب لوگ، یہ ہے میرے جیٹ کی پاک دامن بیٹی، ابھی بارات آئی نہیں اور اس نے پہلے ہی اپنا منہ کالا کر لیا۔ آیت کا سانس لینے میں اٹک گیا۔ آیت کا سانس سینے میں اٹک گیا۔ وہ نفی میں سر ہلاتی ہوئی اپنی ماں کی طرف دیکھ رہی تھی، جو دروازے پر کھڑی بت بنی یہ سب دیکھ رہی تھی۔ یہ کہانی یہاں تک کیسے پہنچی؟ یہ طوفان اٹھنے سے محض 2 دن پہلے کی بات ہے، جب اذلان حیدر پہلی بار کینیڈا سے پاکستان آیا تھا۔ لاہور کے ایئرپورٹ سے نکلتے ہوئے اذلان نے اپنے موبائل پر بابا کا بھیجا ہوا ایڈریس چیک کیا۔ وہ یہاں نہیں آنا چاہتا تھا، لیکن بابا کی بیماری اور ان کی ضد کے آگے وہ بے بس ہوا تھا۔ اذلان بیٹا، میری بہن غریب ضرور ہے مگر اس کی غیرت بہت بڑی ہے۔ میں بیماری کی وجہ سے سفر نہیں کر سکتا، مگر تم جاؤ، میری بھانجی کی شادی ہے اور تم میری نمائندگی کرو گے، اور خبردار جو ہوٹل میں ٹھہرے، رہنا تمہیں پپو کے ہی گھر پہ ہوگا۔ بابا کے الفاظ اس کے کانوں میں گونج رہے تھے جب ٹیکسی ڈرائیور نے اسے ایک پسماندہ علاقے کی تنگ گلی کے باہر اتارا تو اذلان نے گہری سانس لی، جس کا پاکستان کا پہلا تجربہ تھا۔ گھر کا دروازہ کھلا تو سامنے ایک ادھیڑ عمر خاتون کھڑی تھی، جن کے چہرے پر زمانے کی سختیاں واضح تھی، مگر آنکھوں میں بے پناہ شفقت تھی۔ یہ رضیہ پھپھو تھی۔ اذلان بیٹا، تم آ گئے؟ رضیہ بیگم کی آنکھوں میں آنسو امڈ آئے۔ انہوں نے آگے بڑھ کر اذلان کا ماتھا چوما۔ میرے بھائی کی نشانی، بالکل بھائی صاحب جیسا قد کاٹ ہے۔ آؤ نا، بیٹھو، اندر آؤ۔ اذلان جھک کر ان سے ملا اور اپنا سامان لے کر اندر داخل ہوا۔ گھر چھوٹا تھا مگر صاف ستھرا۔ صحن میں شادی کی ہلکی پھلکی تیاریاں چل رہی تھی۔ سفر کیسا رہا بیٹا؟ تھک گئے ہوگے تم؟ رضیہ بیگم نے اس کے ہاتھ سے بیگ لینے کی کوشش کی تو اذلان نے مسکرا کر منع کر دیا۔ نہیں پپو، میں ٹھیک ہوں، بس بابا نے آپ کو بہت سلام بھیجا ہے۔ اذلان نے نرمی سے کہا اور چارپائی پر بیٹھ گیا۔ ابھی وہ پانی پی ہی رہا تھا کہ کمرے سے ایک لڑکی باہر نکلی۔ سادہ سا شلوار قمیض، سر پر دوپٹہ اور چہرے پر بلا کی معصومیت۔ وہ اذلان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی اور فوراً دوپٹہ درست کیا۔ آیت بیٹا، آؤ ملو اپنے کزن سے۔ یہ اذلان بھائی ہیں تمہارے؟ پھپھو نے اسے آواز سے۔ آیت جھجکتے ہوئے آگے بڑھی اور دھیمی آواز میں سلام کیا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ اذلان نے اسے غور سے دیکھا۔ وہ بمشکل 17-18 سال کی لگ رہی تھی۔ جب آیت چائے بنانے کچن میں گئی تو اذلان سے رہا نہ گیا۔ پھپھو، یہ تو بہت چھوٹی ہے، ابھی تو اس کے پڑھنے کی عمر ہے، آپ اتنی جلدی شادی کیوں کر رہی ہیں اس کی؟ رضیہ بیگم کے چہرے پر ایک سایہ سا لہرا گیا۔ انہوں نے اپنی چادر کا کونا مروڑتے ہوئے نم آواز میں جواب دیا، کیا کروں بیٹا، بیوہ عورت ہوں اور صحت بھی اب جواب دے رہی ہے۔ اس کے تائے کا بیٹا ہے احسن، رشتہ بچپن کا طے ہے، بس چاہتی ہوں میری زندگی میں یہ اپنے گھر کی ہو جائے، زمانے کا کیا بھروسہ۔ اذلان خاموش ہو گیا۔ اسے آیت سے دلی ہمدردی محسوس ہوئی۔ وہ اتنی چھوٹی عمر میں گھر گھرستی کی چکی میں پسنے جا رہی تھی۔ اگلے 2 دن گھر میں خوب گہما گہمی رہی۔ اذلان نے نوٹ کیا کہ آیت کی ہونے والی ساس یعنی زہرہ تائی کا رویہ انتہائی حاکمانہ اور تلخ تھا۔ وہ بات بات پر آیت اور رضیہ پھپھو کو تانے دیتی تھی۔ مہندی کی رات تھی۔ تائی نے بلند آواز میں سب کے سامنے کہا، ہم تو بس احسان کر رہے ہیں اس یتیم لڑکی کو اپنا کر، ورنہ میرے احسن کے لیے تو لاکھوں رشتے ہیں۔ آیت ایک کونے میں سر جھکائے بیٹھی تھی اور اس کی آنکھوں میں تیرتے آنسو دیکھ کر
अजलान का खून खौल उठा था। उसने वहीं खड़े खड़े ताई को टोकना चाहा, मगर पुप्पो ने उसका हाथ दबाकर खामोश करवा दिया। सब्र बेटा, बेटी वाले सहना पड़ता है। ये जुमला अजलान के दिल पर तीर की तरह लगा। कैसा माशरा है ये जहां बेटी होना जुर्म समझा जाता है। और फिर वो सुबह आई जब बारात आनी थी। अजलान अपनी आदत के मुताबिक सुबह सवेरे जॉगिंग के लिए निकल गया। कनाडा में उसकी रूटीन थी और यहाँ भी उसे तर्क नहीं करना चाहता था। जब वो 1 घंटे के बाद वापस आया तो पसीने में शराबूर था। उसे शदीद जरूरत थी कि वो शावर ले और कपड़े बदले। वो सीधा अपने कमरे की तरफ गया, मगर दरवाजा अंदर से लॉक था। उसने दस्तक दी, मगर कोई जवाब न मिला। बेचारे बेटियां वहां कोई मेहमान कपड़े बदल रहे। घर छोटा है ना, इसलिए रश ज्यादा हो गया है। पुप्पो ने किचन से आवाज दी। अजलान चुंचला गया। उसे पसीने से उलझन हो रही थी। उसकी नजर साथ वाले कमरे पर पड़ी, जिसका दरवाजा नीम हुआ था। वो आयत का कमरा था जिसे दुल्हन के लिए सजाया गया था, लेकिन इस वक्त वहां कोई नहीं था। मैं थोड़ी देर यहाँ बैठ जाता हूँ, जब मेरा कमरा खाली होगा तो चला जाऊंगा, उसने सोचा और आयत के कमरे में चला गया। कमरा खाली और ठंडा था। वो बेड के किनारे पर बैठा इंतजार करने लगा। रात भर के जागे हुए और जॉगिंग की थकावट ने अपना असर दिखाया। उसने सोचा बस 2 मिनट आंखें मूंद ले, लेकिन उसे पता ही नहीं चला कि कब नींद की वादियों में उतर गया। उसे खबर नहीं थी कि इस कमरे से मुल्हका वॉशरूम में आयत मौजूद है, जो बारात की तैयारियों से पहले नहाने गई थी। और फिर वही हुआ जिसका जिक्र शुरू हुआ। दरवाजा खुला और ज़ोहरा ताई किसी काम से अंदर दाखिल हुई। सामने का मंजर देखकर उनके दिमाग में शैतान ने सरगोशी की। वो आयत को पसंद नहीं करती थी और उसे घर से निकालने का इससे बेहतरीन मौका और कोई नहीं हो सकता था। ए लड़के, कौन हो तुम? और दुल्हन के कमरे में क्या कर रहे हो? ताई की चीखों पुकार जारी थी। अब तक घर के तमाम मर्द बशमूल आयत के ताया और होने वाले दूल्हा एहसन भी वहां पहुंच चुके थे। भाभी, खुदा का खौफ करें, असलान मेरा भतीजा है, वो गलती से यहाँ आ गया होगा। रजिया पुप्पो ने रोते हुए हाथ जोड़े। गलती से? ताई ने हकारत से हंसते हुए आयत की तरफ इशारा किया। देखो जरा इसकी हालत, अभी नहा कर निकली है और ये लड़का यहाँ उसके बेड पर लेटा है। क्या साबित करने की कोशिश कर रही हो रसिया? ये दोनों रात भर यहाँ थे। आयत का चेहरा आंसू से भीग चुका था। उसने तड़प कर अपने ताया की तरफ देखा। ताया अब्बा, अल्लाह की कसम मैं नहीं जानती थी कि ये यहाँ है। मैं तो। चुप कर बेहया। ताया ने आगे बढ़कर एक जोरदार थप्पड़ आयत के मुंह पर मारा। थप्पड़ की गूंज पूरे कमरे में सुनाई दी। आयत लड़खड़ा कर जमीन पर गिर पड़ी। उसके गाल पर उंगलियों के निशान उभर आए। अजलान का सब जवाब दे गया। वो तेजी से आगे बढ़ा और आयत और ताया के दरमियान हायल हो गया। खबरदार, जब किसी ने इस पर हाथ उठाया। शर्म नहीं आती आप लोगों को? एक मासूम लड़की पर इतना घटिया इल्जाम लगाते हुए। मैं कसम खाकर कहता हूं कि मैं बस थकावट की वजह से यहां कर लेटा था और मेरी आंख लग गई। मुझे नहीं पता था कि वॉशरूम में है। हाँ हाँ, तुम तो तरफदारी करोगे ही, ताई ने जहरखुंद लहजे में कहा। तुम दोनों ने मिलकर मेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद करने का मंसूबा बनाया था। अच्छा हुआ शादी से पहले ही तुम्हारे करतूत खुल गए। मैं ऐसी बच्चन लड़की के लिए अपने बेटे की बारात तो हरगिज नहीं लाऊंगी। एहसन जो अपनी माँ का ताबे फरमान था, चुपचाप खड़ा रहा। उसने एक बार भी आयत की तरफ नहीं देखा, जो जमीन पर बैठी सिसक रही थी। भाई साहब, आप तो कुछ बोले। रजिया पुप्पो ने ताया का दामन पकड़ लिया। मेरी बच्ची बेकसूर है, इस पर दाग मत लगाएं, उसकी जिंदगी तबाह हो जाएगी। ताया ने झटके से अपना दामन चुड़ाया। कैसी जिंदगी रजिया? तबाह तो उसने हमारी इज्जत की है। मैं अपनी बीवी की बात से मुत्तफिक हूं। ये रिश्ता खत्म। आज के बाद हमारा इस घर से कोई ताल्लुक नहीं। चलो एहसन। ज़ोहरा ताई के चेहरे पर फातेमंदाना मुस्कुराहट थी। वो बड़े फख्र से मुड़ी और मेहमानों को लेकर बाहर निकल गई। देखते ही देखते घर जो खुशियों का गहवारा था, मातम कदे में बदल गया। मेहमान चाय मगुइयां करते हुए रुखसत होने लगे। सेहन खाली हो गया। अब वहां सिर्फ रजिया पुप्पो थी, जो जमीन पर बैठी सीना को भी कर रही थी, और आयत थी जो बुत बनी दीवार को घूर रही थी। उसकी आंखों के आंसू खुश्क हो चुके थे। अजलान मुट्ठियों को भींचे वहीं खड़ा रहा। उसे अपनी गलती का शदीद एहसास हो रहा था। हालांकि उसकी नीयत बुरी नहीं थी, लेकिन अनजाने में ही उसने अपनी फूफो और कजिन की जिंदगी बर्बाद कर दी। उसके अंदर एक अजीब सी बेचैनी और गुस्सा था। गुस्सा उन दक़यानुसी लोगों पर और बेचैनी आयत की बर्बाद होती जिंदगी पर। रजिया पुप्पो ने रोते हुए आसमान की तरफ देखा। या अल्लाह, ये तूने क्या किया? मैं बेवा किस मुंह से लोगों का सामना करूंगी? मेरी बेटी का क्या होगा? कौन इससे शादी करेगा? अजलान ने गहरी सांस ली। उसने जमीन पर बैठी आयत को देखा, जो टूट कर बिखर चुकी थी। फिर उसने पुप्पो को देखा। उसके जहन में एक फैसला बिजली की तरह कौंध गया।
یہ فیصلہ جذباتی ضرور تھا، مگر اس وقت اسے یہی واحد راستہ نظر آ رہا تھا اس داغ کو دھونے کا جو اس کی وجہ سے آیت کے دامن پر لگا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور پھپھو کے کاندھے پر ہاتھ رکھا۔ اس کی آواز میں ایک عجیب سی گونج اور پختگی تھی۔ پھپھو، آپ رونا بند کریں۔ رضیہ بیگم نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیسے چپ ہو جاؤں اذلان، سب ختم ہو گیا۔ کچھ ختم نہیں ہوا پھپھو، اذلان نے بلند آواز میں کہا تاکہ آیت بھی سن لے۔ وہ لوگ اس ہیرے کی قدر نہیں جانتے۔ اگر انہیں لگتا ہے کہ آیت کے کردار میں کوئی کمی ہے تو یہ ان کی گندی ذہنیت ہے۔ اس نے ایک لمحے کا توقف کیا اور پھر وہ الفاظ ادا کیے جنہوں نے وہاں موجود ہر شخص کو ساکت کر دیا۔ آپ نکاح خاں کو بلائیے، میں کروں گا آیت سے نکاح۔ کمرے میں سناٹا چھا گیا۔ آیت نے دھیرے سے سر اٹھا کر اذلان کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں حیرت اور بے یقینی کا طوفان تھا۔ رضیہ پھپھو بھی پتھرائی ہوئی آنکھوں سے اپنے بھتیجے کو دیکھ رہی تھی۔ اذلان کی نظریں آیت پر جمی تھی۔ وہ جانتا تھا کہ یہ فیصلہ اس کی زندگی بدل دے گا، مگر وہ ایک غیرت مند باپ کا بیٹا تھا اور کسی کی زندگی اپنی وجہ سے برباد ہونے نہیں دے سکتا تھا۔ میں تیار ہوں، بلائے مولوی صاحب کو، اس نے دوبارہ دہرایا اور اس بار اس کے لہجے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ گھر کے ذہن میں بچھی صفوں پر عجیب سی اداسی چھائی ہوئی تھی۔ حالانکہ وہاں شادی کا سما ہونا چاہیے تھا، مگر حالات نے ایسا پلٹا کھایا تھا کہ خوشیوں کی جگہ خوف اور حیرت نے لے لی تھی۔ نکاح خاں نے جب ایجاب و قبول کے کلمات ادا کروائے تو آیت کی آواز کہیں حلق میں اٹک کر رہ گئی تھی، مگر رضیہ پھپھو کی آنکھوں سے بہتے آنسوؤں نے اسے ہمت دلائی اور اس نے دھیمی سی آواز میں کہہ دیا کہ قبول ہے۔ اذلان نے گہری سانس لے کر آسمان کی طرف دیکھا، جیسے اپنے کاندھوں پر ایک بھاری ذمہ داری کا بوجھ محسوس کر رہا ہو۔ نکاح کے فوراً بعد وہ صحن کے کونے میں گیا اور کان سے فون لگا لیا۔ دوسری طرف اس کے والد حیدر صاحب لائن پر تھے۔ بابا، میں نے نکاح کر لیا ہے آیت سے۔ اذلان کی آواز میں تھکاوٹ اور ایک عجیب سا سکون تھا۔ تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا شیر۔ میں جانتا تھا کہ تم میری تربیت کی لاج رکھو گے۔ حیدر صاحب کی آواز میں اطمینان تھا، مگر اگلے ہی لمحے ان کے لہجے میں فکر در آئی۔ مگر بیٹا، ابھی یہ بات اپنی ماں سے چھپانا، تم تو جانتے ہو نا ان کا مزاج۔ وہ کبھی قبول نہیں کریں گے ان کی بہو ایک اتنے غریب گھرانے سے ہو۔ جب مناسب وقت آئے گا تو میں انہیں خود سنبھال لوں گا۔ اذلان نے اس بات میں سر ہلایا، حالانکہ وہ جانتا تھا کہ یہ جھوٹ زیادہ دیر چھپنے والا نہیں ہے۔ ٹھیک ہے بابا، جیسا آپ کہیں۔ میں ابھی کچھ دن میں واپس آ رہا ہوں۔ آیت یہیں رہے گی جب تک اس کا کالج ختم نہیں ہو جاتا۔ فون بند کر کے وہ رضیہ پھپھو کے پاس آیا، جو جائے نماز پر بیٹھی شکرانے کے نوافل ادا کر رہی تھی۔ پھپھو، میں واپس کینیڈا جا رہا ہوں، آپ ریلیکس ہو کر آیت کو پڑھنے دیں۔ میں وعدہ جو کیا ہے وہ نبھاؤں گا بھی۔ جب یہ اپنی پڑھائی مکمل کر لے گی تو میں خود عزت سے اسے لے جاؤں گا۔ آیت دروازے کی اوٹ میں کھڑی یہ سب سن رہی تھی۔ اس کے دل میں اذلان کے لیے احترام کا جذبہ بیدار ہوا، جس نے عین وقت پر اس کی عزت بچا لی تھی، ورنہ تائی نے تو اسے جیتے جی مار دیا تھا۔ وقت پڑ لگا کر اڑنے لگا۔ اذلان کینیڈا واپس چلا کر اپنے کاروباری مصروفیات میں گم ہو گیا۔ وہ کبھی کبھار پھپھو کو فون کر کے خیریت پوچھ لیتا، مگر آیت سے اس کی بات برائے نام ہی ہوتی۔ وہ اسے ہمدردی کی نظر سے دیکھتا تھا، محبت کی نظر سے نہیں، مگر تقدیر کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ اذلان کے جانے کے ابھی 2 ہی مہینے گزرے تھے کہ ایک رات پاکستان سے آنے والی کال نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا۔ آیت کی آواز ہچکیوں میں گم تھی جب اس نے اذلان کو بتایا کہ پھپھو کو اچانک دل کا دورہ پڑنے سے انتقال ہو گیا۔ یہ خبر اذلان اور حیدر صاحب پر بجلی بن کر گری۔ حیدر صاحب نے اپنی بیماری کی پرواہ کیے بغیر فوری طور پر پاکستان جانے کا فیصلہ کیا۔ میں اپنی بہن کا آخری دیدار کرنا چاہتا ہوں اور اب آیت وہاں اکیلی نہیں رہے گی۔ تدفین اور سوہم کے بعد حیدر صاحب نے فیصلہ سنا دیا، آیت اب ہمارے ساتھ کینیڈا جائے گی۔ یہاں اس کا کوئی نہیں ہے۔ آیت نے خالی نظروں سے اس گھر کو دیکھا جو کبھی اس کی ماں کی ہنسی سے گونجتا تھا اور اب ویران ہو چکا تھا۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا کیونکہ اب اذلان اور اس کے والد ہی اس کے واحد سہارا تھے۔ کینیڈا کا سفر خاموشی سے کٹا۔ جب وہ لوگ حیدر صاحب کے عالی شان بنگلے میں پہنچے تو اذلان کی ماں بیگم ثروت لاؤنج میں ہی موجود تھیں۔ آیت کو ساتھ دیکھ کر ان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ یہ لڑکی یہاں کیا کر رہی ہے حیدر؟ ان کے لہجے میں ناگواری صاف ظاہر تھی۔ یہ میری مرحوم بہن کی نشانی ہے اور اب یہیں ہمارے ساتھ رہے گی، حیدر صاحب نے مضبوط لہجے میں کہا، اور پھر ایک بم پھوڑا، اور صرف بھانجی نہیں بلکہ یہ اذلان کی بیوی بھی ہے۔ بیگم ثروت کے ہاتھ سے کافی کا کپ چھوٹ کر زمین پر گرا۔ کیا شادی؟ اور مجھ سے پوچھے بغیر اس 2 ٹکے کی لڑکی کو تم لوگ میری بہو بنا کر لے آئے ہو؟ ان کا پارا ہائی ہو گیا۔ انہوں نے نفرت سے آیت کی طرف دیکھا جو خوف سے سمٹ کر اذلان کے پیچھے چھپ گئی تھی۔ بس ثروت،
حیدر صاحب کی گرجدار آواز نے انہیں خاموش کروا دیا۔ یہ فیصلہ میرا تھا اور اذلان نے میری عزت رکھی ہے۔ اب اگر اس لڑکی کو کسی نے کچھ کہا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ بیگم ثروت پیر پٹکتی ہوئی اپنے کمرے میں چلی گئی، مگر ان کی آنکھوں میں عائد کے لیے نفرت کی آگ بھڑک چکی تھی۔ اگلے چند دن عائد کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھے۔ حیدر صاحب جب گھر پر ہوتے تو سکون رہتا، مگر ان کی غیر موجودگی میں بیگم ثروت کا رویہ انتہائی حد تک آمیز ہوتا۔ اسے نوکرانیوں کی طرح ٹریٹ کرتی۔ ایک شام عائد اذلان کے کمرے میں آئی۔ وہ لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا۔ مجھے آپ سے کچھ بات کرنی ہے، اس کی آواز کانپ رہی تھی۔ اذلان نے اسے نظر اٹھا کر دیکھا۔ سیاہ لباس میں اسے مزید کمزور اور اداس لگی۔ کہو کیا بات ہے؟ میں یہاں نہیں رہ سکتی، ممانی مجھے پسند نہیں کرتی۔ پلیز میرا داخلہ کسی کالج میں کروا دیں اور مجھے ہاسٹل میں شفٹ کروا دیں۔ میں وعدہ کرتی ہوں آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ اذلان نے کچھ لمحے سوچا۔ وہ خود بھی ماں اور بیوی کے درمیان ہونے والی روز کی چپکلش سے تنگ تھا۔ ٹھیک ہے، بابا سے بات کر کے میں تمہارا ایڈمیشن کروا دوں گا۔ عائد کو ہاسٹل بھیج کر گھر کا ماحول کچھ پرسکون ہو گیا، مگر یہ سکون طوفان کا پیش خیمہ تھا۔ عائد کالج میں مصروف ہو گئی اور اپنی پڑھائی پر توجہ دینے لگی۔ وہ ذہین تھی اور جلدی اس نے وہاں کے ماحول میں خود کو ڈال لیا۔ کئی مہینے گزر گئے۔ اذلان اپنی دنیا میں مگن تھا۔ اسے عائد کا خیال کم ہی آتا تھا، کیونکہ اس کے لیے رشتہ محبت کا نہیں بلکہ ذمہ داری کا تھا۔ مگر مرد کی فطرت عجیب ہوتی ہے، وہ جس چیز کو اپنی ملکیت سمجھ لے اس پر کسی اور کی نظر برداشت نہیں کر سکتا۔ ایک دن اذلان کی گاڑی کا رخ اچانک عائد کے کالج کی طرف مڑ گیا۔ اسے بابا نے کوئی دستاویزات دے کر بھیجا تھا جو عائد کے دستخط کے لیے ضروری تھی۔ وہ کیمپس کے گراؤنڈ میں پہنچا تو سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم رک گئے۔ کیفیٹیریا کے باہر ایک میز پر عائد بیٹھی تھی اور اس کے بالکل سامنے ایک انگریز لڑکا بیٹھا زور زور سے ہنس ہنس کر باتیں کر رہا تھا۔ عائد بھی اس کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ منظر اذلان کے اندر کے روایتی مرد کو جگانے کے لیے کافی تھا۔ اس کی رگوں میں خون کی گردش تیز ہو گئی۔ یہ وہی لڑکی تھی جو اس کے سامنے نظریں نہیں اٹھاتی تھی اور آج ایک غیر مرد کے ساتھ اتنی بے تکلفی سے بیٹھی تھی۔ وہ تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں پہنچا۔ عائد نے اسے آتے دیکھا تو اس کی مسکراہٹ سے مٹ گئی اور وہ گھبرا کر کھڑی ہو گئی۔ اذلان، آپ؟ اذلان نے اس لڑکے کو نظر انداز کرتے ہوئے عائد کا بازو سختی سے جکڑ لیا۔ گاڑی میں بیٹھو۔ اس کا لہجہ برف کی طرح ٹھنڈا اور کاٹ دار تھا۔ مگر میری کلاس ہے، عائد نے مزاحمت کی کوشش کی۔ میں نے کہا گاڑی میں بیٹھو۔ اذلان نے اتنی زور سے دھاڑ کر کہا کہ آس پاس کے لوگ متوجہ ہو گئے۔ وہ عائد کو تقریباً گھسیٹتا ہوا گاڑی تک لایا اور اسے فرنٹ سیٹ پر دھکیل دیا۔ پورے راستے گاڑی میں موت کا سا سکوت رہا۔ اذلان کی ڈرائیونگ انتہائی تیز اور خطرناک تھی۔ گھر پہنچ کر اسے کھینچتا ہوا اندر لایا۔ بیگم ثروت لاؤنج میں بیٹھی تھی اور یہ تماشا دیکھ کر حیران ہو گئی۔ اذلان عائد کو لے کر سیدھا اپنے کمرے میں گیا اور دروازہ زور سے بند کر دیا۔ یہ کیا تماشا تھا وہاں؟ اس نے عائد کو چھوڑا تو وہ لڑ کھڑا کر صوفے پر گری۔ کون سا تماشا؟ وہ میرا کلاس فیل ہوا ہے، ہم بس اسائنمنٹ ڈسکس کر رہے تھے۔ عائد نے اپنی صفائی دینے کی کوشش کی، حالانکہ وہ اندر سے کانپ رہی تھی۔ شٹ اپ! اذلان نے ایک زوردار تھپڑ اس کے چہرے پر رسید کیا۔ عائد کو دن میں تارے نظر آ گئے اور وہ گال پر ہاتھ رکھ کر اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھنے لگی۔ اسائنمنٹ ڈسکس ہو رہی تھی یا دانت دکھائے جا رہے تھے؟ بھول گئی ہو کہ تم ایک شادی شدہ عورت ہو، میری عزت ہو۔ اذلان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ آج کے بعد تمہارا کالج جانا بند، گھر پر رہو گی۔ اذلان نے فیصلہ سنا دیا۔ عائد کا ضبط بھی ٹوٹ گیا۔ اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، آپ کون ہوتے ہیں مجھے روکنے والے؟ ماموں نے میرا داخلہ کروایا ہے، آپ کی ہمدردی مجھے نہیں چاہیے۔ یہ جملہ اذلان کے غصے پر تیل کا کام کر گیا۔ وہ تیزی سے آگے بڑھا اور عائد کے بازو کو دونوں ہاتھوں سے جکڑ لیا۔ میں کون ہوتا ہوں؟ میں بتاتا ہوں کہ میں کون ہوتا ہوں۔ میں شوہر ہوں تمہارا۔ لگتا ہے تم بھول گئی ہو اپنے رشتے کو۔ اس نے عائد کو کھینچ کر اپنے قریب کیا۔ عائد کی سانسیں اس کے چہرے سے ٹکرا رہی تھی۔ اذلان کی آنکھوں میں ایک جنون تھا جو عائد کو خوفزدہ کر رہا تھا۔ وہ اسے لے کر بیڈ کی طرف بڑھا۔ وہ آج اپنا حق جتانا چاہتا تھا۔ اسے بتانا چاہتا تھا کہ وہ کس کی ملکیت ہے۔ عائد نے مزاحمت کی مگر اذلان کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ اس نے عائد کو بیڈ پر گرایا مگر جیسے اس کی نظر عائد کے چہرے پر پڑی وہ رک گیا۔ عائد کی آنکھوں سے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے اور اس کی آنکھوں میں وہی معصومیت اور خوف تھا جو اس نے پہلی بار پھپھو کے گھر میں دیکھا تھا۔ اذلان کا غصہ جھاگ کی طرح بیٹھ گیا۔ وہ جانور نہیں تھا، وہ ایک انسان تھا۔ وہ پیچھے ہٹا اور دونوں ہاتھوں سے اپنا سر تھام لیا۔ نکل جاؤ میری نظروں کے سامنے سے، اس نے دبی ہوئی آواز میں کہا۔
آیت جو اپنی عزت بچانے پر یقین نہیں کر پا رہی تھی فوراً اٹھی اور باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی۔ اگلی صبح جب آیت کمرے سے باہر نکلی تو اس کی آنکھیں سوجی ہوئی تھیں۔ وہ رات بھر باتھ روم میں روتی رہی تھی۔ بیگم سروت جو موقع کی طاق میں تھی اسے اذلان کے کمرے سے نکلتا دیکھ کر تنزیہ مسکرائیں۔ واہ بھائی، بڑی معصوم بنتی تھی یہ لڑکی، آخر کار میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا ہی لیا۔ میں تو پہلے ہی کہتی تھی کہ اس کے لچھن ٹھیک نہیں، اپنی ماں کی طرح مردوں کو لبھانا خوب جانتی ہے۔ آیت کے لیے الفاظ خنجر سے کم نہ تھے، وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ اذلان جو بھی کمرے سے نکل رہا تھا اس نے اپنی ماں کے الفاظ سن لیے۔ اس رات والے واقعے پر پہلے ہی پچھتاوا تھا اور اب ماں کا یہ الزام اس سے برداشت نہیں ہوا۔ مام، بس کر دیں، آیت میری بیوی ہے، وہ رات میرے کمرے میں اپنے حق سے تھی۔ رہی بات جال میں پھنسانے کی تو اسے میں خود لے کر آیا تھا۔ اذلان نے ماں کو ٹوک کر آیت کا ہاتھ تھاما۔ چلو آیت، میں تمہیں کالج ڈراپ کر دوں۔ بیگم سروت منہ کھولے انہیں جاتا دیکھتی رہ گئیں۔ حیدر صاحب جو ویل چیئر پر بیٹھے اخبار پڑھ رہے تھے مسکرا دیے۔ انہیں خوشی تھی کہ ان کا بیٹا آہستہ آہستہ اپنی ذمہ داری سمجھ رہا ہے۔ اس واقعے کے بعد اذلان کی روٹین بن گئی کہ وہ آیت کو خود کالج چھوڑنے جاتا اور لینے بھی آتا۔ آیت خاموش رہتی مگر اس کی نظروں میں اذلان کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا ہو رہا تھا۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ اذلان اسے پسند کرنے لگا ہے، حالانکہ اذلان کے دل میں ابھی بھی صرف ذمہ داری کا احساس تھا۔ مگر زندگی کبھی ایک ڈگر پر نہیں چلتی۔ حیدر صاحب کی طبیعت اچانک بگڑ گئی۔ ڈاکٹرز کی تمام کوششوں کے باوجود وہ جاں بحث نہ ہو سکے اور خالق کے حقیقی سے جا ملے۔ یہ اذلان کے لیے بہت بڑا دھچکا تھا۔ وہ باپ جو اس کا دوست بھی تھا اور رہنما بھی چلا گیا تھا، مگر آیت کے لیے اس کی آخری پناہ گاہ کا چھت گرنے جیسا تھا۔ حیدر صاحب ہی تھے جو بیگم سروت کے سامنے اس کی ڈھال بنے ہوئے تھے۔ باپ کے انتقال کے بعد ابھی کچھ دن ہی گزرے تھے کہ بیگم سروت نے اپنے اصلی رنگ دکھانا شروع کر دیے۔ ایک رات وہ اذلان کے کمرے میں آئی اور فیصلہ کن انداز میں بولی، اذلان، اب بہت ہو گیا۔ تمہارے باپ کی وجہ سے میں خاموش تھی، مگر اب میں اس منحوس لڑکی کو مزید برداشت نہیں کر سکتی۔ مام پلیز، ابھی ڈیڈ کو گئے ہوئے کچھ ہی دن ہوئے ہیں۔ اذلان نے تھکے ہوئے لہجے میں کہا، مجھے کچھ نہیں سننا۔ یہ لڑکی اسی ہفتے پاکستان واپس جائے گی۔ میں اسے اپنی بہو تسلیم نہیں کرتی اور نہ ہی کبھی کروں گی۔ بیگم سروت نے دو ٹوک الفاظ میں کہا، وہ میری بیوی ہے مام، میں اسے ایسے کیسے چھوڑ دوں؟ وہ کہاں جائے گی پاکستان میں؟ اذلان نے دلیل دی، اگر تم نے اسے واپس نہیں بھیجا تو میں یہ گھر چھوڑ کر چلی جاؤں گی، پھر تم رہنا اپنی اس چہیتی کے ساتھ، فیصلہ تمہارا ہے، ماں چاہیے یا یہ 2 ٹکے کی لڑکی۔ یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گئی۔ اذلان سر پکڑ کر بیٹھ گیا۔ وہ بری طرح سے پھنس چکا تھا۔ ایک طرف اس کی ماں تھی جو اس کے لیے واحد خونی رشتہ بچا تھا، اور دوسری طرف آیت تھی جو بے قصور تھی۔ کمرے کے باہر کھڑی آیت نے یہ سب سن لیا۔ اس نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی چیخ روکی۔ اس کی آنکھوں میں ویرانی چھا گئی۔ کیا اس کی قسمت میں صرف دھتکارا جانا ہی لکھا تھا؟ اذلان نے فیصلہ کر لیا، وہ اپنی ماں کو کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اس نے سوچا وہ آیت کو پاکستان بھیج دے گا اور وہاں اس کے لیے ہر آسائش مہیا کر دے گا، مگر ماں کے سامنے اسے نہیں رکھ سکتا تھا۔ لیکن اس نے یہ بات آیت کو بتانے کی ہمت نہیں کی کہ وہ اسے ہمیشہ کے لیے بھیج رہا ہے۔ اس نے ٹریول ایجنٹ کو کال کر کے آیت کی ٹکٹ بک کروائی اور پھر آیت کے پاس آیا۔ آیت، کل تمہاری فلائٹ ہے۔ آیت کا دل ڈوب گیا۔ وہ سمجھ گئی کہ اذلان نے ماں کو چن لیا ہے۔ اس نے خاموشی سے سر جھکا دیا، ٹھیک ہے۔ لیکن اذلان کے دماغ میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ فلائٹ سے 1 رات پہلے وہ آیت کے کمرے میں آیا۔ اس کی نظروں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ جانے سے پہلے اپنے رشتے کی تکمیل چاہتا تھا، شاید اس لیے کہ وہ خود کو یقین دلا سکے کہ آیت صرف اس کی ہے۔ آیت، اس نے نرمی سے پکارا۔ آیت نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اس شخص سے بے پناہ محبت کرتی تھی جس نے اسے زمانے کی تذلیل سے بچایا تھا۔ میں چاہتا ہوں ہمارے درمیان جو فاصلے ہیں وہ ختم ہو جائیں۔ میں اپنا رشتہ مکمل کرنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آیت کے دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ اسے لگا شاید اذلان اسے روکنا چاہتا ہے، شاید یہ قربت ان کے رشتے کو اتنا مضبوط کر دے کہ ممانی اسے کبھی الگ نہ کر سکے۔ اس خوش فہمی میں اس نے کوئی مزاحمت نہیں کی۔ اس نے اپنی محبت کے آگے سر تسلیم خم کر دیا اور خود کو اذلان کے حوالے کر دیا، اس امید پر کہ یہ رات اسے ہمیشہ کے لیے اذلان کا بنا دے گی۔ مگر وہ نہیں جانتی تھی کہ صبح کا سورج اس کے لیے بربادی کا پیغام لے کر طلوع ہونے والا ہے۔ صبح کی پہلی کرن کھڑکی کے پردوں سے چھن کر اندر آئی تو آیت کی آنکھیں کھل گئیں۔ وہ بستر سے اٹھی تو دیکھا کہ اذلان پہلے سے تیار ہو کر صوفے پر بیٹھا تھا۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا اور نظریں جھکی ہوئی۔ آیت مسکراتے اس کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم اذلان، آپ اتنی جلدی تیار ہو گئے؟ آج آفس نہیں جانا کیا؟
اذلان نے سر اٹھا کر اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی اجنبیت تھی جس نے آیت کے بڑھتے قدموں کو روک دیا. اذلان نے میز پر رکھا ایک لفافہ اٹھا کر اس کی طرف بڑھا دیا. یہ کیا ہے؟ آیت نے ناسمجھی سے لفافہ تھامتے ہوئے پوچھا. یہ تمہارا ٹکٹ ہے، آج شام کی فلائٹ ہے. اذلان کا لہجہ اتنا سرد تھا کہ آیت کو لگا جیسے کسی نے اس پر ٹھنڈا پانی انڈیل دیا ہو. ٹکٹ؟ فلائٹ؟ میں کچھ سمجھی نہیں. ہم کہیں جا رہے ہیں؟ اس کے لبوں سے بمشکل الفاظ ادا ہوئے. ہم نہیں آیت، صرف تم جا رہی ہو پاکستان. اذلان نے نظریں چراتے ہوئے کہا. مام تمہیں یہاں برداشت نہیں کر سکتی. میں مزید گھر میں فساد نہیں چاہتا. میں وہاں تمہاری رہائش کا انتظام کر دیا ہے. تم وہاں جا کر اپنی زندگی سکون سے گزار سکتی ہو. میں تمہارا خرچ بھیجتا رہوں گا. آیت کے ہاتھوں سے لفافہ چھوٹ کر زمین پر گر گیا. اسے اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا. تو جو کل رات ہوا وہ کیا تھا؟ وہ سب جھوٹ تھا؟ اس کی آواز میں آنسوں کی نمی گھل گئی. وہ ایک کمزوری تھی، ایک غلطی سمجھ لو یا جذبات کی رو. اذلان نے پتھر لہجے میں کہا، حالانکہ اندر سے وہ خود کو کوس رہا تھا، مگر وہ مجبور تھا. ماں کے گھر چھوڑنے کی دھمکی نے اسے بے بس کر دیا تھا. آیت کی آنکھوں میں تیرتے آنسو یکدم خشک ہو گئے. اس کے اندر کچھ ٹوٹ گیا. وہ محبت جو اس کے دل میں اذلان کے لیے معجزن تھی، پل بھر میں نفرت اور حقارت میں بدل گئی. آپ نے مجھے استعمال کیا. آپ جانتے تھے کہ آپ مجھے گھر سے نکال رہے ہیں، پھر بھی آپ نے میری محبت کا فائدہ اٹھایا. مجھے لگا تھا کہ آپ میرے محافظ ہیں، مگر آپ تو اپنی ماں سے بھی بڑے سوداگر نکلے. اذلان خاموش رہا. اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا. تیار ہو جاؤ، ڈرائیور تمہیں ایئرپورٹ چھوڑ دے گا. یہ کہہ کر وہ کمرے سے نکل گیا. آیت وہیں قالین پر بیٹھ گئی. اس کا وجود کرچی کرچی ہو چکا تھا، لیکن پھر اس نے اپنے آنسو پونچھے. اب رونے کا وقت نہیں تھا. اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ اب اذلان حیدر کی زندگی سے ایسے نکلے گی جیسے کبھی تھی ہی نہیں. شام کو جب وہ ایئرپورٹ کے لیے روانہ ہوئی تو اس نے ایک بار پھر پیچھے مڑ کر اس گھر کو نہیں دیکھا. اذلان کھڑکی کے پیچھے چھپا اسے جاتا دیکھ رہا تھا. اس کی آنکھوں میں نمی تھی، مگر انا کا پہرا بہت سخت تھا. لاہور کے ایئرپورٹ پر اترتے ہی گرم ہوا کے تھپیڑے نے اس کا استقبال کیا. باہر نکلتے ہی کو دھیڑ عمر شخص اس کے پاس آئے. بی بی جی، میں اذلان صاحب کا بھیجا ہوا ڈرائیور ہوں. گاڑی وہ سامنے کھڑی ہے. انہوں نے آپ کی رہائش کا انتظام ڈیفنس میں اپنے ایک دوست کے خالی پورشن میں کیا ہے. چلیے. آیت نے اس شخص کو دیکھا اور پھر اپنے فون کی طرف. اس نے سم نکال کر وہیں کوڑے دان میں پھینک دی. میں نہیں جانتی کسی اذلان صاحب کو، اور نہ ہی مجھے ان کی کسی خیرات کی ضرورت ہے. بی بی جی، مگر صاحب نے سختی سے حکم دیا ہے. ڈرائیور نے اصرار کیا. جاؤ کہہ دینا اپنے صاحب سے کہ آیت مر گئی. اسے نفرت سے کہا اور وہاں سے گزرتے ایک رکشے کو ہاتھ کا اشارہ کیا. چلو بھائی. رکشہ ڈرائیور نے پوچھا، کہاں جانا ہے باجی؟ کسی سستی سے لیڈیز ہاسٹل لے چلو. آیت نے اپنی نئی جنگ کا آغاز کر دیا تھا. وہ ایک ورکنگ ویمن ہاسٹل پہنچی. وارڈن ایک سخت گیر خاتون تھی، مگر آیت کی حالت دیکھ کر اسے ترس آ گیا. اسے ایک چھوٹا سا کمرہ مل گیا. اگلے چند دن آیت کے لیے بہت کٹھن تھے. اس نے شہر کے کئی دفاتر میں نوکری کے لیے درخواستیں دی. وہ اذلان کے پیسے پر ایک لمحہ بھی زندہ نہیں رہنا چاہتی تھی. دوسری طرف کینیڈا میں اذلان بے چین تھا. اس نے کئی بار آیت کے نمبر پر کال کی، مگر نمبر بند جا رہا تھا. اس کی تشویش بڑھتی جا رہی تھی. آخرکار اس نے لاہور میں اپنے قریبی دوست دانیال کو فون کیا. یار دانیال، آیت کا نمبر بند ہے. وہ اس گھر میں بھی نہیں پہنچی جہاں میں نے انتظام کیا تھا. خدا کے لیے پتہ لگاؤ کہ وہ کہاں ہے. مجھے بہت فکر ہو رہی ہے. اذلان کی آواز میں گھبراہٹ تھی. دانیال نے 2 دن بعد اسے خبر دی. اذلان وہ ایک ہاسٹل میں رہ رہی ہے. میں نے پتہ کروا لیا ہے، وہ خیریت سے ہے. لیکن یار وہ تم سے بہت شدید نفرت کرتی ہے. اس نے تمہارے بھیجے ہوئے بندے کو صاف انکار کر دیا تھا. اذلان نے گہری سانس لی. کم از کم وہ محفوظ تو تھی. دانیال، ایک کام کرو، اسے نوکری کی سخت ضرورت ہوگی. میرا کوئی بھی ریفرنس استعمال کیے بغیر اسے کسی اچھی جگہ جاب دلوا دو. اسے پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ یہ میری وجہ سے ہے. اور ایسا ہی ہوا. آیت ایک ملٹائی نیشنل کمپنی میں انٹرویو کے لیے گئی تو اسے امید نہیں تھی کہ اسے اتنی آسانی سے جاب مل جائے گی، مگر مینیجر نے اسے فوراً ہائر کر لیا. یہ سب پس پردہ اذلان کی ہدایات پر ہو رہا تھا، مگر آیت اپنی محنت اور قابلیت سمجھ کر مطمئن تھی. ہاسٹل کی زندگی آسان نہیں تھی. وارڈن سخت تھی اور سہولیات کم، مگر آیت نے شکایت نہیں کی. وہ دن رات محنت کرتی اور تھک کر سو جاتی تاکہ اسے ماضی یاد نہ آئے. ادھر اذلان روزانہ دانیال کو فون کر کے آیت کی خیریت دریافت کرتا. آج اس نے کھانا کھایا؟ ہاں یار، وارڈن سے بات ہوئی تھی، وہ ٹھیک ہے. آج اس نے تنخواہ لی ہے. دانیال اسے رپورٹ دیتا. اذلان کو سکون ملتا کہ وہ اپنے پیروں پر کھڑی ہو رہی ہے. لیکن اب اذلان کا اگلا مشن باقی تھا.
اسے اپنی ماں کو ان کی غلطی کا احساس دلانا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ بیگم سروت صرف دولت اور اسٹیٹس کی زبان سمجھتی ہیں۔ وہ عائد کی سادگی اور شرافت کو اس کی کمزوری سمجھتی تھی۔ اذلان نے ایک بہت بڑا ڈرامہ رچانے کا فیصلہ کیا۔ اس نے اپنی کمپنی میں کام کرنے والی ایک ماڈل ایملی سے رابطہ کیا۔ ایملی ایک منہ پھٹ اور آزاد خیال انگریز لڑکی تھی جو پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتی تھی۔ لڑکی سے ڈیل کرنے کے بعد ایک شام اذلان ایملی کا ہاتھ تھامے گھر میں داخل ہوا۔ بیگم سروت لاؤنج میں چائے پی رہی تھی۔ موم، ملیے میری بیوی سے، ایملی اذلان حیدر۔ اذلان نے اسپاٹ لہجے میں بم پھوڑا۔ بیگم سروت کے ہاتھ سے چائے کا کپ چھلک گیا۔ کیا بکواس ہے، یہ کون ہے؟ اور وہ آیت کہاں؟ آیت کو تو میں نے آپ کے کہنے پر چھوڑ دیا۔ آپ کو وہ پسند نہیں تھی نا؟ آپ کہتی تھی وہ ہمارے اسٹیٹس کی نہیں ہے، تو لیجیے، میں لے آیا ہوں آپ کے اسٹیٹس کے مطابق بہو۔ ایملی ایک بہت بڑے بزنس ٹائکون کی بیٹی ہے۔ اب آپ خوش ہیں؟ اذلان نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ایملی نے آگے بڑھ کر بیگم سروت کو گلے لگانے کی کوشش کی اور عجیب سے لہجے میں کہا، ہائے موم، نائس ٹو میٹ یو۔ مجھے امید ہے کہ آپ مجھے میری پرائیویسی دیں گے۔ مجھے اولڈ مائنڈڈ لوگ پسند نہیں۔ بیگم سروت کو لگا جیسے کسی نے ان کا سانس بند کر دیا ہو۔ اذلان، تم پاگل ہو گئے ہو؟ ایک غیر ملکی لڑکی جس کا نہ دین نہ مذہب، اسے تم میرے گھر لے آئے؟ گھر تو میرا ہے موم، اذلان نے سختی سے کہا، اور بیوی بھی میری۔ آپ کو تو بس اسٹیٹس چاہیے تھا نا، وہ میں لے آیا۔ اب آپ کو کوئی اعتراض نہیں ہونا چاہیے۔ چلو ایملی، میں تمہیں تمہارا کمرہ دکھا دوں۔ وہ ماں کو جلتا کڑتا چھوڑ کر ایملی کو لے کر اوپر چلا گیا۔ بیگم سروت سر پکڑ کر بیٹھ گئی۔ انہیں آیت کا معصوم چہرہ یاد آیا جو ہر بات پر جی ممانی کرتی تھی اور وہ اسے جھڑک دیتی تھی۔ اگلے چند دن گھر میں طوفان برپا رہا۔ ایملی نے گھر کا نقشہ بدلنا شروع کر دیا۔ اس نے بیگم سروت کے پسندیدہ فرنیچر کو یہ کہہ کر باہر پھینکوا دیا کہ یہ آؤٹ آف ڈیٹڈ ہے۔ ایملی نے کچن پر بھی قبضہ کر لیا۔ اس نے پاکستانی کھانے بننے بند کروا دیے۔ آج سے صرف کانٹیننٹل بنے گا، مجھے یہ تیل اور مسالے والے سالن کی بو پسند نہیں، اس نے حکم جاری کیا۔ بیگم سروت بھوکی رہ گئیں کیونکہ انہیں ابلے ہوئے کھانے پسند نہیں تھے۔ رات کو جب وہ بھوک سے بےحال ہو کر کچن میں چھپ کر کچھ بنانے گئیں تو ایملی نے انہیں دیکھ لیا۔ اوہ مائی گاڈ مام، آپ چوری چھپے کھانا بنا رہے ہیں، یہ کتنا ڈاؤن مارکیٹ لگتا ہے۔ اس نے زور زور سے ہنسنا شروع کر دیا۔ بیگم سروت کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ انہیں وہ وقت یاد آیا جب آیت ان کے لیے اپنے ہاتھوں سے گرم روٹیاں بناتی تھی اور ان کی پسند کا خیال رکھتی تھی۔ انہیں اپنی غلطی کو شدت سے احساس ہونے لگا۔ ایک صبح ناشتے کی میز پر جب ایملی نے بیگم سروت کے لباس پر تنقید کی تو ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا۔ اذلان، میں مزید برداشت نہیں کر سکتی، نکالو اس لڑکی کو گھر سے، ابھی اور اسی وقت۔ انہوں نے میز پر ہاتھ مار کر کہا تو اذلان نے اطمینان سے کافی کا گھونٹ بھرا۔ کس کس کو نکالوں مام؟ پہلی بیوی کو آپ کے کہنے پر نکالا، اب دوسری سے بھی آپ کو مسئلہ ہے۔ آپ چاہتی کیا ہیں آخر؟ میں کچھ نہیں جانتی، مجھے میرا سکون چاہیے۔ یہ لڑکی بدتمیز ہے، بےہودہ ہے، مجھے یہ نہیں چاہیے۔ بیگم سروت پھٹ پڑی۔ اذلان کا چہرہ سنجیدہ ہو گیا۔ اس نے کافی کا کپ رکھا اور ماں کی آنکھوں میں دیکھا۔ اگر یہ نہیں چاہیے تو پھر کون چاہیے؟ وہ آیت جسے آپ نے دھتکار دیا تھا، وہ جو آپ کی ہر بدتمیزی پر خاموش رہتی تھی۔ بیگم سروت کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہاں وہ اس سے لاکھ درجے بہتر تھی، وہ شرافت والی تھی، وہ میرا ادب کرتی تھی۔ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی اذلان، میں نے ہیرے کو ٹکرا کر پتھر اٹھا لیا۔ تو اب کیا کریں ماں؟ آپ کہیں تو میں آپ کے لیے کوئی اولڈ ہاؤس دیکھ لیتا ہوں، کیونکہ ایملی تو یہاں سے نہیں جائے گی۔ اذلان نے آخری تیر چلایا۔ نہیں، میں کسی اولڈ ہاؤس نہیں جاؤں گی، میں پاکستان واپس جا رہی ہوں۔ مجھے اپنے وطن جانا ہے، اپنے لوگوں میں، وہاں کم از کم عزت تو ہوگی۔ بیگم سروت نے روتے ہوئے کہا۔ اذلان کے چہرے پر ایک خفیہ مسکراہٹ آئی۔ اس کا مقصد پورا ہو رہا تھا۔ ٹھیک ہے ماں، اگر آپ نے فیصلہ کر لیا ہے تو میں بھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ میں یہاں کا سارا بزنس سمیٹ رہا ہوں، ہم ہمیشہ کے لیے پاکستان شفٹ ہو رہے ہیں۔ بیگم سروت نے حیرت سے اسے دیکھا۔ ہمیشہ کے لیے؟ مگر تمہارا کاروبار؟ سب کچھ آپ سے بڑھ کر نہیں ہے۔ میں اس بلا کو یعنی ایملی کو طلاق دے دوں گا، لیکن میری ایک شرط ہے۔ اذلان نے رک کر ماں کو دیکھا۔ کیا شرط؟ بیگم سروت نے بے چارگی سے پوچھا۔ ہم پاکستان جا رہے ہیں، میں آیت کو چھوڑ کر آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، لیکن شرط یہ ہے کہ وہاں جا کر آپ آیت کو دل سے بہو تسلیم کریں گی اور اس سے معافی مانگیں گی، اسے وہی عزت دیں گی جو اس کا حق ہے۔ اذلان کی آواز میں حتمی فیصلہ تھا۔ بیگم سروت نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ وہ ایملی کے عذاب سے اتنی تنگ آ چکی تھی کہ اب انہیں آیت رحمت لگ رہی تھی۔ مجھے منظور ہے،
میں اس سے معافی مانگ لوں گی، بس مجھے اس عذاب سے نجات دلاؤ۔ اذلان نے سکون کا سانس لیا۔ اس نے ایملی کی طرف دیکھا اور آنکھ مار کر شکریہ کا اشارہ کیا۔ ایملی نے بھی مسکرا کر انگوٹھا دبایا۔ ڈرامہ کامیاب رہا۔ دوسری طرف لاہور میں آیت اپنی زندگی کی ایک نئی حقیقت سے آشنا ہو رہی تھی۔ گزشتہ چند دنوں سے اس کی طبیعت خراب رہ رہی تھی۔ چکر آنا اور متلی ہونا معمول بن گیا تھا۔ اس نے ہاسٹل کے قریب ایک کلینک سے ٹیسٹ کروایا۔ آج جب وہ رپورٹ لینے گئی تو لیڈی ڈاکٹر کے الفاظ نے اس کے پیروں تلے سے زمین نکال دی۔ مبارک ہو بی بی، آپ امید سے ہیں۔ آیت سن ہو کر رہ گئی۔ وہ رپورٹ ہاتھ میں لیے ہاسٹل کے کمرے میں واپس آئی اور بستر پر گر کر رونے لگی۔ یا اللہ، یہ کیا آزمائش ہے؟ میں اس بچے کو لے کر کہاں جاؤں گی؟ اس کا باپ تو مجھے کب کا چھوڑ چکا۔ اسے اذلان پر شدید غصہ آیا۔ اس نے اسے نہ صرف استعمال کیا بلکہ اب ایک ایسی نشانی بھی دے دی جو عمر بھر اسے اذلان کی یاد دلاتی رہے گی۔ وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھ کر رو رہی تھی جب کمرے کے دروازے پر دستک ہوئی۔ وارڈن اندر داخل ہوئی۔ آیت، تم سے ملنے کوئی آیا ہے، گیسٹ روم میں آ جاؤ۔ آیت نے حیرت سے آنسو پہنچے۔ مجھ سے ملنے کون ہو سکتا ہے؟ اس نے سوچا، کیا دانیال بھائی ہوں گے؟ وہ اکثر اس کی خیریت پوچھنے آتے رہتے رہے۔ وہ بھاری قدموں سے چلتی ہوئی گیسٹ روم کی طرف گئی۔ جیسے اس نے دروازہ کھولا تو سامنے کھڑے شخص کو دیکھ کر اس کا سانس رک گیا۔ وہ شخص دانیال نہیں تھا، سامنے اذلان کھڑا تھا، وہی اذلان جس سے وہ نفرت کرتی تھی، مگر جس کے لیے اس کا دل آج بھی دھڑکتا تھا۔ اذلان اسے دیکھ کر آگے بڑھا۔ اس کی آنکھوں میں پچھتاوا اور محبت بیک وقت موجود تھی۔ آیت، اس نے پکارا۔ آیت نے سختی سے اپنے تاثرات پر قابو پایا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اور آپ کو میرا پتہ کس نے دیا؟ اس کا لہجہ اجنبیوں جیسا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں آیت، چلو میرے ساتھ۔ اذلان نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی مگر آیت پیچھے ہٹ گئی۔ خبردار، خبردار جو مجھے ہاتھ لگایا، کس حق سے لینے آئے ہیں آپ؟ اس رات کے بعد آپ نے میرا سودا کر دیا تھا نا، آپ کس منہ سے واپس آئیں؟ جائیے یہاں سے، مجھے آپ کی اور آپ کی دولت کی کوئی ضرورت نہیں۔ اذلان نے اس کی آنکھوں میں موجود نفرت کو محسوس کیا۔ میری بات تو سنو آیت، میں مجبور تھا، موم کی وجہ سے مجھے یہ سب کرنا پڑا، لیکن اب سب ٹھیک ہو گیا ہے، موم مان گئی ہیں، ہم سب ہمیشہ کے لیے پاکستان آ گئے ہیں۔ مومانی مان گئی؟ آیت نے طنزیہ ہنسی۔ تو اب میں قابل قبول ہو گئی؟ جب دل کیا گھر سے نکال دیا، جب دل کیا بلا لیا۔ میں کوئی کھلونا نہیں ہوں اذلان صاحب، چلے جائیں یہاں سے، میں نہیں جاؤں گی آپ کے ساتھ۔ یہ کہہ کر وہ تیزی سے مڑی اور اپنے کمرے کی طرف بھاگ گئی۔ اذلان اسے پکارتا رہ گیا مگر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ اذلان جانتا تھا کہ آیت کا غصہ بچا ہے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ ہار نہیں مانے گا، وہ یہیں انتظار کرے گا۔ آیت کمرے میں آ کر پھوٹ پھوٹ کر روئی۔ اس نے اپنی پیٹ پر ہاتھ رکھا۔ نہیں بچے، ہم اس شخص کے پاس واپس نہیں جائیں گے، اس نے ہمیں دھوکہ دیا ہے۔ لیکن تقدیر کا فیصلہ ابھی باقی تھا۔ اگلی صبح ایک نیا موڑ آنے والا تھا جو ان کی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے جوڑ دینے والا تھا۔ لاہور کی مسرور سڑک پر صبح کا شور و غل عروج پر تھا۔ گاڑیوں کے ہارن اور رکشوں کی آوازوں نے ایک عجیب سی افراتفری مچا رکھی تھی۔ آیت ہاسٹل کے گیٹ سے نکل کر سڑک کے کنارے کھڑی تھی۔ اس نے فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ آج ہی استعفیٰ دے گی اور کسی دوسرے شہر چلی جائے گی جہاں اذلان کا سایہ بھی ان تک نہ پہنچ سکے۔ وہ اپنی اور اپنے بچے کی عزت نفس کا سودا نہیں کرنا چاہتی رہی۔ ابھی وہ ایک رکشے کو ہاتھ کا اشارہ کرنے ہی والی تھی کہ ایک سیاہ رنگ کی چمچماتی گاڑی تیزی سے اس کے قریب آ کر رکی۔ ٹائروں کی چنگھاڑ نے آس پاس کھڑے لوگوں کو متوجہ کر لیا۔ آیت نے گھبرا کر پیچھے قدم ہٹایا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ کون ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلا اور اذلان باہر نکلا۔ اس کے چہرے پر ایک عجیب سی سختی اور عزم تھا جسے دیکھ کر آیت کا سانس حلق میں اٹک گیا۔ اس نے بنا کچھ کہے گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا اور آیت کی طرف بڑھا۔ آیت نے خوفزدہ لہجے میں کہا، یہ آپ کیا کر رہے ہیں اذلان؟ لوگ دیکھ رہے ہیں، مجھے آفس جانا ہے، میرا راستہ چھوڑیں۔ اذلان نے اس کی بات انسنی کر دی اور اس کا بازو مضبوطی سے تھام لیا۔ بہت ہو گیا تمہارا ڈرامہ آیت، میں تمہیں کل سمجھانے آیا تھا مگر تم نے میری بات سننے کی سہمتی نہیں کی۔ اب وہی ہوگا جو میں چاہوں گا، چپ چاپ گاڑی میں بیٹھ جاؤ۔ آیت نے اپنا بازو چھڑانے کی بھرپور کوشش کی۔ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بے بسی کے آنسو تیرنے لگے۔ خبردار جو مجھے زبردستی کرنے کی کوشش کی، میں شور مچا دوں گی، میں آپ کے ساتھ نہیں جانا چاہتی، چھوڑ دیں مجھے۔ اذلان کا ضبط جواب دے گیا۔ اس نے ایک پل کے لیے آیت کی آنکھوں میں دیکھا اور پھر دانت پیستے ہوئے کہا، تم میری بیوی ہو آیت، کوئی غیر نہیں ہوں۔
اور شوہر کو حق ہے کہ وہ اپنی ناراض بیوی کو جیسے چاہے منا لے اور منا کر لے جائے۔ اگر تم شرافت سے نہیں بیٹھو گی تو مجھے زبردستی کرنی پڑے گی، اور یقین کرو میں تماشا نہیں بنانا چاہتا۔ اس سے پہلے کہ آیت مزید زحمت کرتی، اذلان نے اسے بازو سے پکڑ کر تقریباً کھینچتے ہوئے گاڑی کے اندر دھکیل دیا۔ آیت لڑکھڑا کر سیٹ پر گری۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر اذلان نے فوراً دروازہ بند کر کے لاک کر دیا۔ اگلے ہی لمحے وہ ڈرائیونگ سیٹ پر تھا اور گاڑی ہوا سے باتیں کرنے لگی۔ آیت نے دروازہ کھولنے کی کوشش کی مگر وہ لاک تھا۔ اس نے روتے ہوئے چیخ کر کہا، آپ مجھے کہاں پر لے کر جا رہے ہیں؟ میں آپ پر پولیس کیس کر دوں گی، یہ اغوا ہے، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ اذلان نے شیشے سے اس کا روتا ہوا چہرہ دیکھا تو اس کے دل میں ایک ٹیس سی اٹھے، مگر اس نے اپنا لہجہ سخت کر رکھا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت نرمی دکھانا اسے کھو دینے کے مترادف ہوگا۔ جو کرنا ہے کر لینا آیت، لیکن فی الحال ہم گھر جا رہے ہیں، وہ گھر جہاں اب صرف وہی ہوگا جو تمہاری عزت اور سکون کے لیے بہتر ہے۔ آیت نے منہ دوسری طرف پھیر لیا، اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اسے خوف تھا کہ کہیں اذلان اسے دوبارہ اسی ذلت کے غار میں نہ لے جائے جہاں اس کی ماں بیگم ثروت موجود تھی۔ وہ اپنے بچے کو اس ماحول میں نہیں پالنا چاہتی تھی جہاں اس کی ماں کی تذلیل کی جاتی ہو۔ تقریباً آدھے گھنٹے کی مسافت کے بعد گاڑی ڈیفنس کے ایک پوش علاقے میں ایک خوبصورت سی کوٹھی کے گیٹ سے اندر داخل ہوئی۔ یہ وہ گھر نہیں تھا جہاں آیت پہلے رہی تھی، یہ کوئی نئی جگہ تھی۔ گاڑی رکتے ہی اذلان نے باہر نکل کر آیت کی طرف کا دروازہ کھولا۔ اتر جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ آیت بدھ بنی بیٹھی رہی، وہ اپنی جگہ سے ہلنے کو تیار نہیں تھی۔ اذلان نے گہری سانس لی اور جھک کر اس کا ہاتھ تھام لیا۔ اس بار اس کے لمس میں سختی کے بجائے ایک التجا تھی۔ آیت پلیز ایک بار میرے کہنے پر اندر چلو، اگر وہاں کا ماحول تمہیں پسند نہیں آیا تو میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں تمہیں خود واپس چھوڑ کر آؤں گا اور پھر کبھی تمہاری زندگی میں مداخلت نہیں کروں گا۔ آیت نے اذلان کی آنکھوں میں دیکھا، وہاں سچائی تھی۔ اس نے بے دلی سے قدم بڑھائے۔ اذلان نے اسے لے کر گھر کے مرکزی دروازے کی طرف بڑھا۔ آیت کے دل میں وسوسے سر اٹھا رہے تھے۔ کیا اندر ممانی ہوں گی؟ اگر ہوں گی تو کیا وہ پھر سے اسے نوکرانی بنا کر رکھیں گی؟ جیسے ہی وہ لاؤنج میں داخل ہوئے، سامنے کا منظر دیکھ کر آیت کے قدم زمین میں گڑ گئے۔ سامنے صوفے پر بیگم ثروت بیٹھی تھی، لیکن یہ وہ بیگم ثروت نہیں تھی جنہیں آیت جانتی تھی۔ ان کا چہرہ اترا ہوا تھا اور ان کی آنکھوں میں ایک عجیب سی عاجزی تھی۔ وہ آیت کو دیکھتے ہی اپنی جگہ سے کھڑی ہو گئی تو آیت کا رنگ فاق ہو گیا۔ اس نے خوفزدہ ہو کر اذلان کا بازو پکڑ لیا اور پیچھے ہٹنے لگی۔ مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے واپس جانا ہے، میں نے کہا تھا نا مجھے ان کا سامنا نہیں کرنا۔ اذلان نے اس کے کاندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے روکا اور نرمی سے کہا، ڈرو مت آیت، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، بس ایک بار ان کی بات تو سن لو۔ بیگم ثروت آہستہ آہستہ چلتی ہوئی آیت کے قریب آئی۔ آیت کا دل حلق میں آ گیا۔ وہ جھکنے کے لیے تیار تھی کہ ممانی حسب معمول کوئی طعنہ دیں گی یا اسے گھر سے نکالنے کا کہیں گی، مگر ہوا تو اس کے بالکل برعکس۔ بیگم ثروت نے کانپتے ہاتھوں سے آیت کا چہرہ تھاما اور اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ آیت بیٹی، مجھے معاف کر دو۔ آیت کو لگا جیسے اس کے کان بج رہے ہیں یہ الفاظ اور بیگم ثروت کے منہ سے۔ وہ ساکت کھڑی انہیں دیکھتی رہی۔ بیگم ثروت نے روتے ہوئے اپنا سر جھکا لیا۔ میں بہت بدبخت ہوں آیت، میں نے ہیرے کی قدر نہیں کی، میں نے اپنی انا اور تکبر میں آ کر تمہاری معصومیت کو کچل دیا، میں نے اپنے بیٹے کی خوشیوں کا گلا گھونٹا، لیکن خدا نے مجھے میری اوقات یاد دلا دی۔ اس انگریز لڑکی نے مجھے بتایا کہ عزت پیسے اور ماڈرن ہونے میں نہیں ہوتی بلکہ خلوص اور وفا میں ہوتی ہے۔ آیت کی آنکھوں میں بھی نمی تیرنے لگی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ممانی اس سے معافی مانگ رہی ہے۔ بیگم ثروت نے آیت کے ہاتھ پکڑ کر چوم لیے۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو بیٹی، میں وعدہ کرتی ہوں کہ اب تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گی۔ میں تمہیں اپنی بہو نہیں اپنی بیٹی بنا کر رکھوں گی، بس میرے بیٹے کو چھوڑ کر مت جاؤ۔ تمہارے جانے کے بعد یہ زندہ لاش بن گیا تھا۔ آیت کا دل پگھل گیا۔ وہ تو پہلے ہی محبت کی ماری تھی، اسے صرف عزت اور قبولیت چاہیے تھی۔ اس نے آگے بڑھ کر
بیگم ثروت کو گلے لگا لیا. ممانی پلیز آپ معافی مت مانگیں. آپ میری ماں کی جگہ ہیں, میں نے آپ کو معاف کیا. لاؤنج میں جذبات کا ایک سیلاب امڑ آیا. اذلان ایک طرف کھڑا یہ منظر دیکھ رہا تھا اور اس کی آنکھوں میں بھی تشکر کے آنسو تھے. اس کا یہ جوا کامیاب رہا. اس نے اپنی ماں اور بیوی دونوں کو پا لیا تھا. جب ماحول قدرے پرسکون ہوا تو بیگم ثروت نے آیت کو اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا. تم بہت کمزور ہو گئی ہو آیت, میں آج ہی تمہارے لیے اپنے ہاتھوں سے پنجیری بناؤں گی. اب تمہیں اپنی صحت کا خیال رکھنا ہے. یہ سن کر آیت کو اچانک یاد آیا کہ ایک اور حقیقت بھی ہے جو ابھی تک سب سے چھپی ہوئی ہے. اس نے نظر اٹھا کر اذلان کو دیکھا جو مسکراتے ہوئے اسے ہی دیکھ رہا تھا. آیت نے ہمت مجتمع کی اور دھیمی آواز میں کہا, ممانی, اذلان, مجھے آپ لوگوں کو کچھ بتانا ہے. اذلان نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا. کیا ہوا آیت؟ سب خیریت تو ہے؟ آیت نے شرماتے ہوئے نظریں جھکا لی. دراصل ہم اس کی آواز اٹک رہی تھی. بیگم ثروت نے شفقت سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرا. کیا بات ہے بیٹی, بلا جھجک کہو. آیت نے گہری سانس لی اور راز فاش کر دیا. میں امید سے ہوں آپ دادی بننے والی ہیں. کمرے میں ایک لمحے کے لیے سناٹا چھا گیا اور پھر خوشی کا ایسا دھماکہ ہوا جس کی گونج دیواروں نے بھی محسوس کی. بیگم ثروت کی آنکھیں حیرت اور خوشی سے پھیل گئیں. کیا سچ میں؟ یا اللہ, تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے, میری گود ہری ہو گئی. اذلان تو جیسے پتھر کا ہو گیا. وہ چند لمحے آیت کو دیکھتا رہا جیسے یقین نہ آ رہا ہو, اور پھر دیوانہ وار اس کے قریب آیا اور اس کے سامنے گھٹنوں کے بل بیٹھ کے. آیت, تم سچ کہہ رہی ہو, میں باپ بننے والا ہوں؟ آیت کی آنکھوں میں خوشی کے آنسو چمکنے لگے. اس نے اس بات میں سر ہلایا. ہاں اذلان, یہ ہماری محبت کی نشانی ہے. یہ وہ رشتہ ہے جسے کوئی نہیں توڑ سکتا. اذلان نے آیت کے دونوں ہاتھ تھام کر انہیں اپنی آنکھوں سے لگا لیا. مجھے معاف کر دو آیت, میں نے تمہیں بہت دکھ دیا, میں نے تمہیں تنہا چھوڑ دیا. میں کتنا ظالم تھا. تم اس حالت میں اکیلی ہاسٹل میں رہی اور میں. آیت نے اپنی انگلی اس کے لبوں پر رکھ دی. نہیں اذلان, ماضی کو بھول جائیں. اگر وہ سب نہ ہوتا تو شاید آج ہم یہاں نہ ہوتے. شاید ممانی مجھے کبھی دل سے قبول نہ کرتی. یہ سب اللہ کی مصلحت تھی. بیگم ثروت نے اٹھ کر دونوں کی بلائیں لیں. میرے بچوں, اللہ تم دونوں کو ہمیشہ خوش رکھے. میری نسل اب آگے بڑھے گی. آج میں بہت خوش ہوں. آج اس گھر میں حقیقی معنوں میں بہار آئی ہے. شام کے وقت اذلان آیت کو لے کر چھت پر آیا. ڈوبتے ہوئے سورج کا منظر بہت حسین تھا, مگر اذلان کے لیے آیت کے چہرے سے بڑھ کر کوئی بھی منظر حسین نہیں تھا. اس نے آیت کو بازوں کے حصار میں لیا. آیت جی, آیت نے مسکرا کر اس کی طرف دیکھا. اذلان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا. میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ آج کے بعد تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا. تم میری زندگی ہو آیت. جب تم مجھے چھوڑ کر گئی تھی نا, تو مجھے لگا تھا کہ میرا سب کچھ ختم ہو گیا ہے. میں نے ایملی کا ڈرامہ صرف اس لیے کیا تاکہ ماں کو تمہاری قدر ہو سکے, لیکن خدا گواہ ہے کہ ایک پل کے لیے بھی میرے دل میں تمہارے سوا کوئی نہیں تھا. آیت نے سر اس کے سینے پر رکھ دیا. میں جانتی ہوں اذلان, اور مجھے فخر ہے کہ آپ نے ہمارے رشتے کے لیے اتنی کوشش کی. میں بھی آپ سے بہت محبت کرتی ہوں. ہوا کے دوش پر محبت کی سرگوشیاں بکھر گئیں. وہ دونوں ایک نئے سفر کے آغاز پر کھڑے تھے, جہاں کوئی کانٹا نہیں تھا, صرف پھول ہی پھول تھے. اذلان حیدر اور آیت اذلان کی کہانی جو نفرت اور غلط فہمیوں سے شروع ہوئی تھی, بالآخر محبت کی ابدی منزل پر پہنچ کر امر ہو گئی تھی.